اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ 17واں پارہ پڑھا گیا جس میں سورہ انبیاء اور سورہ حج کی تلاوت کی گئی۔ آدھا پارہ سورہ انبیاء، آدھا حج۔ سورہ انبیاء جو ہے اس کا نام ہے انبیاء۔ انبیاء کا مطلب نبی، بہت سارے نبی، نبی کی جمع ہے، the plural of prophets۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1، اس سورت میں 17 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ کتنے کا؟ 17 انبیاء، موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام۔ 17 نبیوں کا تذکرہ۔ اور اصل بات یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو اللہ نے اس پیغام کو کھول کر بیان کیا ہے جو سارے انبیاء میں مشترک تھا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ توحید اور ایک اللہ ہی کی مان کر چلنا، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں، اور اس راستے کی دعوت اور اس راستے کی مشقتوں کو برداشت کرنا۔ یہ بات صحیح ہے جی۔ انبیاء کی دعوت کا بھی تھوڑا تذکرہ آ جائے گا۔ اسی طرح اس صورت میں عقلی دلائل، the rational proofs یا cosmic proof، کائناتی دلائل، اللہ کی قدرتیں عجیب، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 8 بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 8۔ اور اس میں ایک دلیل ہے سورۃ انبیاء میں جس کو قرآن کی سب سے سینٹرل دلیل کہا جاتا ہے اللہ کے وجود پر، جس کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا، کہ اللہ کے ہونے پر سب سے مضبوط دلیل قرآن میں جو ہے وہ یہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہر سورت کا ایک مرکزی دعویٰ تھیم ہوتا ہے۔ اس سورت کا جو تھیم ہے وہ آیت نمبر 25 میں اللہ کہتے ہیں، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ انبیاء۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کی طرف ایک ہی بات وحی کی ہم نے، إِلَّا نُوحِي، ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو کیا بتا دیا؟ سارے انبیاء کا پیغام ایک تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ انبیاء یہ کہہ رہے ہیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کو آسمان و زمین میں، اور اللہ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ جیسا جاننے والا کوئی نہیں، اللہ زیادہ سننے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایویڈنس دینے شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق جیسا کوئی بنا کے دکھا دو۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں 7 8 مخلوقات بتاتا ہوں، مجھے بتاؤ ایسا کوئی بنا سکتا ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں آسمان و زمین، اتنی کائنات جو پیدا کی، میں نے کوئی کھیل کے لیے پیدا کی؟ کیا اللہ کو کھیل کرنا تھا؟ اب یہ یہودی اسکرپچرز میں آج بھی ہے کہ خدا روتا بھی ہے، خدا ہنستا بھی ہے، خدا کھیل بھی کرتا ہے، خدا کو تفریح بھی چاہیے ہوتی ہے، خدا بور بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات خدائی کے خلاف ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی کھیل کرنا تھا، جیسے بچے کو کھیلنا ہوتا ہے، چیزیں بناتا ہے، اپنے آج کل کیا لیگو بناتا ہے، سینڈ کاسل بناتا ہے، پھر توڑ کے چلا جاتا ہے، تو اللہ کھیل کرنا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو دوسری جگہ فرمایا ہم نے حق مقصد کے لیے میں، اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے کھیل کرنا ہوتا تو من لدنا، ہمیں اتنی دنیا بنا، میں اپنی طرف سے اپنا کوئی کھیل پیدا کر لیتا، آپ ہی میں کھیل لیتا، مجھے اتنی دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کھیل نہیں ہے، ایک بڑا مقصد ہے۔ There is an internal objective۔ دنیا میں کوئی آدمی آبجیکٹو کے خلاف کام کرے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے یا لاؤبالی ہے نا، فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ بھئی کیوں ٹائم ضائع کر رہے؟ کچھ عقل ہے؟ مقصد کیا ہے تمہارا مقصد؟ یہ جو اگر اللہ نے دلیل فرمایا کی کہ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں خدا ہے لیکن شرک کرتے ہیں، بعض لوگ اس زمانے میں بھی کہتے تھے خدا نہیں ہے، اور یہ جو یونانی فلاسفرز تھے انہوں نے یہ ایتھیزم کا عقیدہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے بھی آنے سے پہلے، جو گریک فلاسفی آپ کہتے ہیں، اس لیے فلاسفی جو تھی اس کی بیسک ایتھیزم تھی، کیونکہ فلاسفی عقل پر چلتی تھی۔ ہمیں عقل میں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مانیں گے، جو نہیں آ رہا نہیں مانیں گے۔ تو عقل میں جنت نہیں آ رہی، جہنم نہیں آ رہی، کائنات نہیں آ رہی، فرشتے نہیں آ رہے، جن نہیں آ رہے، خدا نہیں آ رہا، نبی نہیں آ رہی، وحی نہیں آ رہی، تو عقل پہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے آج بھی ایتھیسٹ جو ہیں کوئی نیا کمال نہیں کر دیا، جس نا ماڈرنٹی، یہ پرانا جہالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں تمہارے میدان میں آ کے سمجھاتا ہوں، آ جاؤ، تمہارا جوتا تمہارا منہ، آ جاؤ۔ عقل سے بات کرنی، آؤ بات کرتی ہیں۔
اللہ کہتے ہیں اگر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آیت 22، اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آسمان و زمین ختم ہو جاتا۔ اب اس میں اللہ کی توحید کا بھی دلیل ہے اور اللہ کے وجود کا بھی۔ کیسے؟ جو لوگ کہتے ہیں خدا ہے لیکن ایک سے زیادہ ہیں، گریکس کہتے تھے، ہندو کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، یہودیوں کی بھی ایک فرقہ کہتا تھا، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے ایک حکومت ہو، ایک ملک ہے، جیسے آپ کا یو کے ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، کوئی بھی ملک ہے، امریکہ ہے، اس میں دو وزیر اعظم یا صدر ہوں جن کی پاورز ایک ہوں، تو وہ ملک قائم رہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ایک کہے گا یہ کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، یا تو دونوں نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اس آدمی کو جیل میں ڈالنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ڈالنا۔ اب وہ جیل میں، ذرا غور سے توجہ چاہتا ہوں میں، ایک پی ایم کہے گا جیل میں ڈالنا ہے، دوسرا اسی پار کا پی ایم کہے گا جیل میں، وہ آدمی جیل میں ڈلے گا کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہو نہیں ڈلے گا، اس کا مطلب وہ خدا ہی نہیں ہے، یا وہ پی ایم نہیں، طاقت کیا ہے اس کے پاس؟ بھئی پی ایم تو بولے تو ہونا چاہیے۔ اچھا اگر آپ کہو کہ ڈلے گا تو اس کا مطلب ایک خدا ہے دوسرا نہیں ہے، ایک پی ایم ہے اصل، دوسرا کمزور ہے۔ کمزور خدا نہیں ہوتا، کمزور حکمران بھی نہیں ہوتا، خدا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے آپ کے پاکستان میں بحث ہوتی ہے نا کہ اصل حکمران ہے کون؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے؟ بھئی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ حکمران، سامنے والا تو ڈمی کوئی بھی آ جاتا ہے۔ یہ عالم اسلام میں پہلے بھی رہا ہے کہ خلیفہ ہوتا تھا بیچارہ نام کا، وہ عیاشیاں کرتا تھا، پیچھے سلطان کوئی اور ہوتا تھا، تو اصل کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا ہے یہ بنانا ہے آسمان، بارش کرنی، دوسرا نہیں، تو لڑائی ہو جاتی۔ اگر دو حکمران لڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اگر دو خدا ہوتے وہ لڑ جاتے ملک تباہ ہوتا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ایک کی طاقت کم ہوتی ہو، ہم نے کہہ دیا اگر ایک کی طاقت کم ہے تو وہ خدا نہیں ہے، اس کا مطلب دو خدا ہوتے تو دونوں کی طاقتیں برابر ہوتی، تو پھر دونوں لڑتے تو آسمان و زمین تباہ ہوتی۔ اگر دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین جو تمہیں کھڑا نظر آ رہا ہے کھڑا نہ ہوتا۔ آسمان و زمین کا زندہ ہونا یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ وجود باری تعالیٰ پر کیا دلیل ہے؟ اللہ وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کنٹنجنسی آرگیومنٹ کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا کنٹنجنسی آرگیومنٹ؟ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو سائیکل گھما دوں۔ جیسے ایک لطیفہ سناتا ہوں میں۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھئی تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا مسجد کے سامنے۔ انہوں نے کہا مسجد کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کے سامنے۔ انہوں نے کہا دونوں کہاں ہیں؟ کہا آمنے سامنے۔ صحیح ہے۔ ایک دیہاتی چلا گیا تھا، وہ بیچارہ پہلے زمانے میں دیہات میں نل نہیں ہوتے تھے نا، آپ نے دیکھا کنویں، تو وہ شہر میں گیا، نل لگاؤ، نل سے پانی، دکان سے گیا نل خرید کے لے آیا۔ دیہات میں آیا، سارے دیہات کو بابوں پکڑوں والوں کو جمع کر لیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں ایک کمال چیز دکھا رہا ہوں۔ دیوار پہ نل لگایا، نل کھولا، پانی کوئی نہ آئے۔ یہ کیا ہے کہ وہاں تو آتا تھا، یعنی وہ بھائی پانی نل سے نہیں آتا، اس کے پیچھے کہیں سے آتا ہے۔ اب دنیا میں جو دہریے ہیں یا ایتھیسٹ ہمارے ہیں، ان کا دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ساری ایک بیلنس آف لا پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آسمان سے دھوپ آتی ہے، اس سے بخار اٹھتے ہیں پانی سے، اور ایک آسپریسس کا پروسیس ہوتا ہے، وہ اوپر جاتے ہیں، بادل میں آتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ دیز آر آل لاز آف نیچر، لاز آف۔ تو بھائی اس لاز آف نیچر کو کس نے بنایا؟ دنیا میں کوئی ایسا لا ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود ہی بن گیا ہو؟ اچھا آج اے آئی آ گئی آپ کی، روبوٹ۔ اب روبوٹ کسی کو میزائل مار دے، آج مار رہے ہیں، تو آپ کیا بولو گے کہ روبوٹ نے خود مار دیا؟ پھر روبوٹ کے پیچھے کون ہے؟ کوئی پروگرامر ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ نے ایک ساکٹ لگایا ہوا ہے اپنے یہ لیپ ٹاپ ہے، اس سے میں نے ساکٹ لگایا ہوا ہے ایک ایکسٹینشن میں، اس ایکسٹینشن کا کسی اور میں لگایا ہوا ہے، اس کا کسی اور میں لگایا ہوا ہے۔ کیا کوئی عقل مند یہ بولے گا کہ یہ ایسی ایکسٹینشنز چل رہی ہیں، اصل پیچھے بجلی کوئی نہیں ہے؟ تو دور ہو جائے گا نا، پیچھے کوئی سورس تو چاہیے آپ کو۔ آپ بولو کہ جی میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ جی میں نے انور بھائی سے لیے، انور بھائی نے گلزار بھائی سے لیے، انہوں نے محفوظ بھائی سے لیے، اور اس سے لیے، اس سے لیے۔ بھائی اصل میں کس کے پاس تھے؟ آپ بولو کسی کے پانی گھوم رہے ہیں پیسے، بھائی اصل پیسہ کس کا؟ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ لا آف نیچر ہے، ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، یا بگ بینگ ہوا تھا اور بگ بینگ میں گیسز تھیں اور گیسز جمع ہو گئی تھیں اور پھٹ گئیں، خود بخود پھٹ گئیں، اور خود بخود آسمان بھی بن گیا، زمین بھی بن گیا، 8 ملین اسپیسیز آف جانور بھی بن گئے، اتنے کمال کے نظام بھی بن گئے، اور آسمان و زمین کا اتنا بیلنس بھی بن گیا، خود سے بن گیا، چلو پھر یہ گیسز کہاں سے آئی تھیں؟
تو زیرو سے زیرو تو نہیں بنتا نا، ون تو کہیں سے کوئی تو ون ہوگا، زیرو پلس زیرو پلس زیرو پلس زیرو ملٹیپلائی بائی زیرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے، اور یہ سائنس بھی پروف مان چکی ہے کہ ہاں یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نتھنگنس نہیں تھی دنیا میں، اور اگر نتھنگنس تھی تو نتھنگنس سے، کچھ نہ ہونے سے ہونے کے لیے کسی آدمی کا ہونا ضروری ہے، کسی طاقت والے کا ہونا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، یا تو کہتے ہیں نہیں ہے، یا پھر کہتے ہیں ہاں ہے تو ہم ابھی پتہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہے، ہم پتہ کریں. بھائی تم اس کو خدا کہہ لو، تم ہنومان کہہ لو، معذرت تم اس کو وہ کیا کہتے ہیں ہندو بھگوان کہہ لو، تم گاڈ کہہ لو، تم جو بھی کہہ لو، وہ ایک ہی ہے، وہی ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائنر جس کو ہر زبان میں مختلف کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے بعد سب سے پیارا نام اس کے لیے اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، سارے ایک ہی ہے. تو یہ آرگیومنٹ قرآن کا سب سے مضبوط آ گیا. اولم یر الذین کفروا، اللہ کہہ رہا اور دکھاتا ہوں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دھماکے سے الگ کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حیا، اور دنیا میں لائف کی بنیاد پانی سے رکھی ہم نے. وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، ہم نے زمین میں راستے رکھے تاکہ زمین تمہیں لے کے ڈولے نہیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے، پھر بھی ہماری آیتوں سے دور ہوتے ہیں. اور سنو، وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اسی نے رات بنائی، دن بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار اور آربٹ میں گھوم رہا ہے. اب ان پر آتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے مفسرین نے اس کی کوئی باتیں کی، لیکن جیسے جیسے سائنس ڈسکور ہوئی ان کو سمجھ آتا گیا کیا ہے. یہ جو اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا. فتق، عربی میں دکتور زغلول نجار جو اس فن کے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ماہر ہیں، قرآن اینڈ سائنس کے، وہ لکھتے ہیں فتق کا مطلب ہے کسی چیز کو دھماکے سے توڑ دینا. تو آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، دھماکے سے توڑ دیا گیا. آج بگ بینگ تھیوری بھی یہی کہتی ہے، جس کو یونیفائڈ کاسمک اسٹیٹ تھا نا، کہ دنیا ساری ایک ملغوبہ تھی، پھر وہ جدا جدا ہوئی. لیکن مسئلہ یہ وہ کہتے ہیں خود بخود ہو گئی، ہم کہتے ہیں کوئی کرنے والا ہے، کن فیکون ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الی السماء، اللہ آسمان کی طرف گئے، زمین کی طرف. کہا آسمان و زمین بنتے ہو نہیں بنتے؟ خوشی سے بنتے ہو زبردستی بنتے ہو؟ بننا پڑے گا. قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا نہیں ہم راضی ہو کے بنتے ہیں. فقضاہن سبع سماوات فی یومین، اللہ نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے، وہ اس میں اپنا حکم ڈال دیا، اور پھر زمین بنائی، سب کچھ بنایا اللہ نے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِاللَّهِ. تو یہ اللہ کہہ رہی ہے. اسی طرح ہبل نے 1929 میں ڈسکور کیا تھا کہ آبزرویشن یہ بتا رہی ہے کہ گلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں. What does this mean؟ زمین یوں ہو رہی ہے، یعنی اسٹیٹک نہیں، بڑی ہو رہی. اس کا مطلب ہے جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کا کوئی ابتدائی نقطہ ہوتا ہے، ایک وقت میں وہ نہیں تھی، پھر بڑی ہوئی، اس نہیں سے ہاں کرنے والا کوئی تھا. یہ ہبل جس کے نام پہ دنیا کی سب سے بڑی آج آبزرویٹریز اور دوربین ہے، دیٹ از ہبل. وہ یہ کہہ رہا ہے واٹر از دا بیسس آف لائف. 1400 سال میں دیہات صحرا میں رہنے والے بدو، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کی مدار دنیا میں حیات کا کیا ہے؟ پانی ہے. انسان کے اندر 70 to 90% واٹر ہے. جو لیونگ سیلز ہوتے ہیں وہ بھی 90% تک واٹر ہوتے ہیں. کوئی بھی جناتی حیات ہوتی ہے، جتنے بھی میٹابولک پروسیس دنیا میں ہوتے ہیں بائیولوجیکل، اس میں پانی ضرور ہوتا ہے. آج سائنسدانوں کا اتفاق ہے کہ دنیا میں سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، میٹل نہ ہو، دنیا رہ سکتی ہے. درخت نہ ہو پھر بھی رہ سکتی ہے. پانی نہ ہو دنیا نہیں چلے گی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ لائف کی جو بنیاد ہم نے رکھی ہے وہ کس پہ رکھی ہے؟ پانی سے رکھی ہے. اب علماء اور قرآن بھی اس کی مثال دیتا ہے کہ جسم کا پانی یہ پانی ہے، اور روح کا پانی ایمان اور قرآن ہے. جس طرح جسم پانی کے بغیر مر جاتا ہے، اس طرح روح قرآن اور وحی کے بغیر مر جاتی ہے. جس آدمی کے پاس وحی کی تعلیم نہیں ہے وہ بغیر زندہ اصل مرا ہوا آدمی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو اسٹیبلائزرز بنائے ہیں، راستے بنائے. تو ماؤنٹین روٹس جو ہیں اس کو اسسٹسی کہتے ہیں آج. وہ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ پہاڑ پیگ کی طرح، جیسے میخ ڈالتے اندر گرا ہوا ہے، اور زمین کا جو کرسٹ ہے اس کے اندر ہے. اور اصل میں یہ ٹیکٹونک پلیٹس آپ سنتے ہو نا، زمین نا پلیٹس ہے. اب آپ 2 پلیٹس کو یوں مارو تو کیا ہوگا؟ ایک اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی، ہے نا؟ تو یہ ایسے گئی ہوئی ہے زمین. یوں ماری اللہ نے تو کچھ اوپر چلے گی، کچھ نہیں. جتنی اوپر ہے اتنی نیچے بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بیلنس سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس وقت کہہ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ قرآن میں. اور آگے کمال کیا آیا تھا، یہ صرف اسی صورت میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا.
اب پرانے مفسرین نے تو لکھے کہ بھئی آسمان محفوظ چھت ہے اور جن نہیں آتے، خراب چیزیں نہیں آتی. آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ آسمان میں 9 قسم کی لیئرز اللہ نے لگائی ہیں جو آسمان کو باہر کے خطرناک ماحول سے بچاتی ہیں. باہر خطرناک گرمی بھی ہے، 5000 ڈگری تک گرمی ہے اگر یہ نہیں ہوتی سورج آ کے جلا دیتا، اور جو سردی ہے وہ 99 تک ہے ڈگری جما دیتا. تو ایٹماسفیرک لیرک سسٹم ہے جس کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں، وہ ایئر ٹیمپریچر کو سٹیبل کرتا ہے. پھر اوزون شیلڈ ہے جو آپ کا آتا ہے آسٹریلیا کے اوپر اوزون شیلڈ تھوڑی سی پھٹ گئی ہے تو 97 سے 95% الٹرا وائلٹ ریز کو وہ بچا لیتی ہے. پھر برن شیلڈ ہے جس کو میسوسفیئر کہتے ہیں. یہ جو میٹیرائڈز آتے ہیں نا، ایک وقت میں 25 ملین ایک سال میں خطرناک زمین سے بھی بڑے پتھر خلا میں زمین کی طرف آتے ہیں، ایسٹرائڈز. اللہ نے ایسی میگنیٹک فیلڈ بنائی جو اس کو یوں کرتی ہے، ایک بھی زمین پہ لگ جائے زمین اڑ جائے. 25 ملین کو یہ روکتی ہے. اللہ کہہ رہے آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنایا، نہ ہوتی تم تباہ ہو چکے ہوتے. پھر وین ایلن ریڈیشن بیلٹس بڑی مشہور ہے کہ جو ہائی انرجی کاسمک پارٹیکلز ہیں وہ جو خطرناک انرجی آ کے دھوپ کے اور اس طرح کے جو زمین کو تباہ کرتے ہیں اس کو چھوڑ. اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے ایسی چھلنی رکھی کہ یہ بھی نہیں رکھا کہ ساری دھوپ زمین پہ نہ آئے پھر بھی مر جاتی زمین، اور یہ بھی نہیں رکھا کہ ساری آ جائے. چھلنیاں لگائی ہیں، دھوپ کی جن ریز کا زمین کو فائدہ ہے وہ آتی ہیں، باقی باہر چلی جاتی ہیں. یہ جو آپ کی ریڈیو ریز وغیرہ ہے جس سے سیٹلائٹ اور ریڈیو ایک دوسرے سے جا کے آتی ہے، وہ سارا بھی یہی ہے. کلائمیٹ پریشر، ریڈیشن فلٹر، یہ سارا کچھ اللہ نے زمین، یعنی جیسے آج ہماری اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم اگر ایک کمرہ بند بناتے ہیں تو اس میں وینٹیلیٹرز، ایئر کنڈیشن سسٹم، کلائمیٹ کنٹرول رکھتے ہیں نا. اللہ نے اتنی بڑی زمین میں ایسا کلائمیٹ کنٹرول رکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتے کلن فی فلک یسبحون. پھر یہ جتنی بلینز آف بلین سیلیسٹیکل باڈیز ہیں نا، پتھر، سیارے، گلیکسیز، یہ ہر ایک پاتھ میں گھوم رہا ہے. ان کو اللہ نے ایک راستہ دیا ہے. آپ اگر وہ دیکھتے ہیں نا، ہم سولر سسٹم بچوں کو پڑھاتے ہیں یوں گھوم رہا ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہوتا. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مائکرو سیکنڈ بھی الگ ہو جائے نا اپنے پاتھ سے، وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے گا، دوسرا تیسرے سے یونیورس تباہ ہو جائے گا. شاید قیامت بھی ایسے ہی آئے گی جب اللہ کہتے ہیں نا سورج گر جائے گا تو کوئی ٹکرائے گا، ایک ٹکرائے گا تو سارے ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ڈیفائن آربٹر، یہ آج اب 1400 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا. کس کو پتا تھا؟ یہ اللہ کو پتا تھا. اللہ بتا رہے آج ڈسکور کر رہے، اور ابھی جو ڈسکور کیا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کچھ وعیدیں سناتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان جو ہے نا اس کی طبیعت میں بڑی جلد بازی ہے. خلق الانسان من عجل، غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے. ہمیشہ کا فائدہ چھوڑ کے چند روزہ فائدہ لینے کے لیے حرام بھی کھاتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے. سأریکم آیاتی، اللہ کہہ رہے چلو تمہیں میری نشانیاں چاہیے، میں دکھاؤں گا، جلدی نہ مچاؤ، نشانی آئے گی تو تمہیں مہلت نہیں ملے گی. اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے کتنی بستیاں پیس کر رکھ دی، قسمنا، جو ظالم تھیں ختم ہوگی، نام بھی نہ. تم کس کھیت کی مولی ہو، وہ تم سے بڑے تھے، تم سے تک. تو اللہ سے ڈرو. اور اللہ فرمانے دیکھو قیامت میں وزن ہوگا انصاف کے ساتھ، ہر عمل تولا جائے گا. یہ نہ سمجھو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آج ہمارے لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہاں وہ ریکارڈ ہو رہے. وہ تو انسان کا ریکارڈ ہے خراب، بھائی یہ اللہ کا ریکارڈ ہے، یہ نہیں آئے گا آگے، فرشتے ہیں. چلیں جی، سورہ انبیاء ختم ہو گئی. اس کے بعد کون سی سورت ہے جی؟ سورۃ الحج. سورۃ الحج کا نام حج کیوں ہے؟ اگرچہ مکی سورت ہے لیکن اس میں جو حج کی آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سورت مکی ہوتی ہے، اس میں کچھ آیتیں مکی کچھ مدنی، ایسا بھی ہوتا ہے. سورۃ الحج کا نام حج اس لیے ہے کہ اس میں حج کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کی آواز لگائی تھی تو حج کی وجہ. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت میں بھی شروع کے حصے میں توحید ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں شک ہے تو اللہ نے پھر اپنی علامتیں، نشانیاں بیان فرمائی. انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا ہو گیا، پھر وہ خون ہو گیا، پھر گوشت کا ٹکڑا ہو گیا، اس کے بعد انسان بن گیا. تو اللہ نے آج اتنے عرصے بعد جو ماڈرن الٹرا ساؤنڈ اور یہ
گائنوکالوجی ہے یہ اس پر آئی ہے کہ انسان کے پیدائش کے سٹیجز وہی ہیں جیسے قرآن نے بیان کیے ہیں. پہلے نطفہ ہے، پھر بلڈ کلاٹ بنتا ہے، لیک کی شکل میں بنتا ہے، گوشت ہوتا ہے، وہ گوشت پھر ہڈیاں چڑھتی ہیں، پھر وہ انسان بنتا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا 40 دن میں ہوتا ہے. 40 دن میں نطفے سے خون، 40 دن میں خون سے لوتھڑا، 40 دن میں اس کا اعضاء بنتے ہیں، 40 دن میں روح آتی ہے، 120 دن میں روح آتی ہے. تو اب آپ بولو چلہ کہاں سے نکالا 4 مہینے سے نکالا دیکھو نا. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے. تو 40 دن 40 دن 40 دن 40 دن 40 دن کتنے ہو گئے؟ 40 دن کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے بھی بن گئے. ٹھیک ہے جی، پورا کام ہو گیا. تو یہ اللہ کہہ رہے اس میں تبدیلی بڑی آ جاتی ہے. اگر 4 مہینے کوئی کسی ایک اچھے کام میں، دنیا کے کسی بھی کام میں محنت سے، فوکس سے باقی کاموں کو چھوڑ کر لگائے گا، اس کو لازماً اس کام میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز پیدا ہوگی. لیکن شرط آئسولیشن ہے، پھر وہ اور کوئی کام نہ کر رہا ہو، اسی کام کو کر رہا ہو، فوکس تو بہت فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے، دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے. آیت نمبر 18، من فی السماوات، آسمانوں کی ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے. ومن فی الارض، زمین کی ساری مخلوق اللہ کو سمجھ کرتی ہے. والشجر، شجر بھی، والجبال، پہاڑ بھی، والدواب، جانور بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ. اللہ نے کہا سارے لوگ، درخت سارے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سارے، آسمان سارا، زمین سارے، پرندے سارے، انسان بہت سے کرتے ہیں، بہت سے نہیں کرتے. تو وہ جو نہیں کرتے وہ کیا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ کثیر حق علیہ العذاب، وہ جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے. جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی بچانے والا نہیں. اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اللہ کے بغیر، اور بغیر علم کے، دلیل بھی کوئی نہیں ہے، اٹکل بچو مارتے ہوئے. تو اللہ کہتے ہیں اٹکل بچو، گمان کی دلیل جو ہے وہ اسٹرانگ ایویڈنس کے سامنے تو کبھی بھی پیش نہیں آتی. ان کو ہم نذقہ من عذاب علیم، دنیا میں بھی بربادی، ذلت، آخرت میں بھی ذلت ہوگی. اور مومنین کو اللہ داخل کرے گا جنات تجری من تحت الانہار یحلون فیہا من اساور، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے اور سونے کے، اور ان کو بڑے انعام ملیں گے. ٹھیک ہے، اللہ بار بار سمجھاتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جو حرمتیں ہیں اس کی تعظیم کیا کرو. اللہ نے جن چیزوں کو مقدس بنایا ہے ان کی عزت، مسجد کو، قرآن کو، دین والوں کو، انبیاء کو، مکہ مدینہ کو، عرفات کو، جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام لگا ہے اس کی عزت کرنا. ماں باپ کی بھی اس لیے عزت کہ اللہ نے کہا ہے. چاچا، ماما، بہن بھائیوں کی، پڑوسی کی عزت کیوں؟ اللہ نے کہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کی چیزوں کی عزت کرو، ان کو خراب نہیں کرو، اور بتوں سے دور رہو. اب اس آیت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ ذکر کیا جب انہوں نے بیت اللہ بنایا. اور بیت اللہ بنا کے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے کہا کہ بیت اللہ بناؤ اور سب کو کہہ دو شرک نہیں ہوگا. اصل بات ہے لا تشرک بی شیئا وطہر بیتی، اور اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا میرے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. بتایا اللہ کو سب سے محبوب عبادتیں ہیں، کعبے میں یہ کام کیا جاتا ہے. پھر اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آج حج، اللہ کا گھر بن گیا، حج کے لیے آؤ. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا کہ شبہ ہوتا ہے، گویا کہ زبان حال ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں تو میں، میری بیوی، میرا بیٹا، اور کوئی ہے ہی نہیں، میں آواز لگاؤں کس کو پہنچے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. یأتوک رجالا، اللہ کہہ رہے لوگ پوری دنیا سے پیدل آئیں گے. وعلی کل ضامر، کمزور سی سواری پر آئیں گے، مضبوط سواری پر آئیں گے، دنیا کے ہر کونے کھدڑے سے آئیں گے. فج عمیق، وہ آج حج میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، چیچینیا کا آدمی آیا ہوا ہے، وہ امریکہ کے آخری ریاستوں کا آدمی آیا ہوا ہے، وہ افریقہ کا نارتھ اور سینٹرل افریقن اور ساؤتھ افریقہ اور نارتھ افریقہ اور غانا، اور پھر ساؤتھ امریکہ، چیلی، اور یہ ایشیا اور کوریا اور سنگاپور اور ملیشیا، انڈونیشیا، ادھر ترکی، پوری دنیا کے کن کن ملکوں سے ہر حاجی آیا ہوا ہے، اور ایک ہی پکار لبیک کہتے ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا آپ اثر دیکھو. ایک آدمی نے اب اللہ کے لیے قربانی کی اور اللہ کے لیے ڈٹ گیا اور حنیف بن گیا، اس کی آواز میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی، اس کی آواز کی برکت سے آج ساری دنیا حج پہ آ رہی ہے. آج تک سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اور پھر اللہ نے کہا کہ کعبے کے جانوروں کو لے کے جاؤ، اور یہ جانور اللہ کی عظمت کے لیے لے کے جاؤ.
تو شبہ ہوا کہ اللہ کو جانور سے کوئی مطلب ہے، اللہ کو جانور نعوذ باللہ گوشت کھانا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں بھائی لا ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ کو نہ اس کا خون ملتا ہے نہ گوشت، اللہ کو تمہارا تقوی ملتا ہے۔ جس جذبے سے، جس اخلاص سے تم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہو، اللہ نے وہ دیکھنا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اللہ نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے، جانور، یہ چرند پرند، ساری دنیا اور یہ ارض تمہارے لیے مسخر ہے اور تم میرے لیے ہو۔ آج دنیا میں اینیمل رائٹس والے کہتے ہیں کہ جی وہ اینیملز کو مارنا غلط ہے، جی بیچارے، بھائی اینیملز کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کو طریقے سے بغیر ظلم کیے، اعتدال سے، لیکن یہ اب آپ بولو پلانٹ بھی نہیں کھاؤ بیچارے، تو کیا کھائیں؟ تو بھائی وہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے اس مقصد کو۔ اب انسان وہی سے دور ہوتے ہیں نا، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے فضول قسم کی۔ بھائی یہ دنیا کا بڑا آرکیٹیکچر ہے کس آبجیکٹیو کے لیے؟ اب آپ بولو گی میں آفس میں آؤں کافی نہیں پیوں گا، ضائع ہوتی ہے، بھائی آپ کے لیے تو لگائیے پی لو، اور کس کے لیے لگائیے؟ تو اللہ نے آپ کے لیے بنائے، اعتدال سے کھاؤ اس کو، حد سے زیادہ اوور پروڈکشن نہیں کرو۔ اور اس صورت میں ہی جہاد کی فرضیت آئی ہے، اور فرضیت کی وجہ کیا ہے؟ ڈیفینسو۔ جب مکہ میں مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ ایسے صحابہ کہتے تھے یا رسول ہمیں اجازت دیں ہم بھی ان کا جواب دیں، آپ فرماتے تھے نہیں، صبر صبر صبر۔ مدینہ آئے، پھر ان کی طغیانی شروع ہوئی، انہوں نے مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، مسلمانوں کا بھی ہمیں ملک بنانے دو، نہیں بھی، وہ حملے شروع کیے، سازشیں شروع کی۔ تو دوسری صدی میں، دوسری ہجری میں، معذرت دوسری ہجری مدینہ کا دوسرا سال، اس میں اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون، جن سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اجازت دے دی گئی لڑائی کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تم اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو، اللہ تمہاری مدد پر قادر ہے۔ یہ میں ایک تھیولوجیکل بات کر رہا ہوں، اس والے سے نہیں کہ ہر آدمی کھڑا ہو جائے، اس کے لیے اسٹیٹ چاہیے، ڈیفینسو سسٹم ہے، دنیا کا ملک ہے، لیکن یہ جیسے ہر ملک کی ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چونکہ کمپلیٹ دین بنایا ہے، تو ڈیفینسو اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ نے اپنی لیمٹس میں، حدود میں، رولز اور باؤنڈریز میں دی ہے، اور جب امت چھوڑے گی تو ذلیل ہو جائے گی اس کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔